الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل سب احترام میرے والد محترم جناب چودھری محمد شاہد حسین محمدی سیفی صاحب، میرے نہایت ہی قابل سب احترام جناب پیر محمد صابر محمدی سیفی صاحب اور سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محفل، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا دروازہ قرار دیا گیا۔ آج آپ کے علم کے متعلق آپ کا چھوٹا سا علم بتا کر اجازت چاہوں گا۔ کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے علی ہمیں تیرے ساتھ اختلاف ہے۔ مخالفت اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے۔ کہنے لگے اے مولا علی ہمیں تجھ سے اختلاف ہے۔ مولا علی فرمانے لگے کیا اختلاف ہے؟ کوئی کہنے لگا میں روس سے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہنے لگا میں یونان سے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تورات کا حافظ ہوں، میں انجیل کا حافظ ہوں، زبور کا حافظ ہوں۔ آپ علم کے دروازے کیسے بنے؟ ہم کچھ سوالات کریں گے، اگر آپ نے جوابات دیے ہم آپ کے، نہ دیے آپ ہمارے۔ مولا علی فرماتے ہیں اور تسی گھبراؤ نہیں، سوال پوچھو میں علی ہاں۔ فرمایا تسی گھبراؤ نہیں، سوال پوچھو میں علی ہاں۔ کہنے لگے یا علی وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ ہے۔ کہنے لگے یا علی وہ دو بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دن رات دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی وہ تین بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا لوح و قلم کرسی، تین ہیں، چار کوئی نہیں۔ کہنے لگے وہ چار بتا جس کا پانچواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تورات زبور انجیل قرآن، چار ہیں، پانچ کوئی نہیں۔ کہنے لگے وہ پانچ بتا جس کا چھواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پانچ ہیں، چھ کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی وہ چھ بتا جس کا ساتواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 3 دن میں آسمانوں کو اور 3 دنوں میں زمینوں کو بنایا، 6 بٹے 7 کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی 7 بتا
جس کا آٹھواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان بھی سات، زمینہ بھی سات، ہفتے دیا بہارا بھی سات، میرے حضور دیاں اولاداں بھی سات۔ کہنے لگے یا علی وہ 8 بتا جس کا 9واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے حاملین 8 فرشتے ہیں جنہاں نے آسمان دے ستواں نو پکڑیا ہویا ہے، 8 نے 9 کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی وہ 9 بتا جس کا 10واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا صالح علیہ السلام دے 9 باقی امتی سن، 10 کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی 10 بتا جس کا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضور دا کوئی امتی حج دے دوران کوئی رکن بھول جاوے، 3 روزے مکے مدینے رکھے، 7 گھر رکھے، 10 بندے، 11 کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی 11 بتا، وہ 11 بتا جس کا 12واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھائی سن، 12 کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا علی 12 بتا جس کا 13واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ دے حروف 12، محمد رسول اللہ دے حروف 12، سال دے مہینے 12، حضور بھی جس دن آئے وہ 12 ربیع الاول سی، کوئی 13 کہنا ہے۔ کہنے لگے میرے دادے حضرت عبد المطلب دے بیٹے 12، حضرت یعقوب دے بیٹے بھی 12۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا ہاتھی کیویں بنیا؟ آپ نے فرمایا اے ماں باپ دی نافرمانی کرتا سی، اللہ نے ہاتھی بنایا۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا سور کیویں بنیا؟ آپ نے فرمایا نبیاں دی نقل کرتا سی، اللہ نے سور بنایا۔ کہنے لگے یا علی باندر کیویں بنیا؟ آپ نے فرمایا اے ولیاں دی نقل کرتا سی، اللہ نے باندر بنایا۔ ارے جاؤ جرا ولیاں دی نقل کرتا ہے اورا چہرہ بھی دیکھ لو، تے جرا ولیاں دے غلامی کرتا انہاں دے نورانی چہرے دیکھ کے فیصلہ کرو۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا وہ کون سی رگ ہے جہاں سے خون بہتا ہے مختلف جگہ پر؟ آپ نے فرمایا وہ دل دی لاگے، کان وچوں آوے بدبودار، منہ وچوں آوے رنگ علیحدہ، نک وچوں آوے بدبودار، اکھ وچوں آوے رنگ علیحدہ۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا کہ یہ تتر صبح صبح کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تتر صبح صبح کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا یہ مور صبح صبح کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میں مور اپنے پرانی خوبصورتی دیکھ کر آسمان پر منہ چک کے کہتا ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ کہنے لگے یا علی یہ بتا یہ مینڈک کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مینڈک بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یار اسی علی کو سوال کرتے ہیں، علی مر منٹ نہیں لگتا جواب دے دیتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ کٹو کہ علی جواب نہ دے سکے۔ ایک شخص اٹھیا کہنے لگا میں سوال کرنا ہوں۔ کہنے لگا اے علی ساڑھے سوال بھی سونا نے، تیرے جواب بھی سونا نے، اے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ آپ نے فرمایا 10۔ کہنے لگا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اپنی آستین تو چادر ہٹایا۔ کہنے لگے ارے جاؤ منو نماز نہیں جان دے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں یا علی پہلے ساڑھے سوال کا جواب دے۔ آپ نے کہا اے سنو یہودیو، ارے جس جانور دے کن اندر نے وہ انڈے دیندے نے، جس جانور دے کن
باہر نے وہ بچے دے دینے ارے جاؤ میاں دنیا مچھان مارو ڈولفن مچھلی کتنا بڑی ہے کان اندر ہے انڈے دیتی ہے اور گوشتی کتنا چھوٹی ہے کان باہر ہے بچے دیتی ہے ارے تینوں یہ علی دے علم کا پتہ نہیں میرے نبی کا علم کتنا اعلیٰ و افضل ہوئے گا اور جس نے کہتے آپ سرکار نے کیا ارے آؤ ہوں میں بھی ایک سوال کرنا کہنے لگے نہیں یا علی تو بس سانو محمد دا کلمہ پڑھا جا اور جو دو کلمہ پڑھ دینے دے کہتے نے علی دا کوئی جور نہیں علی دا کوئی جور نہیں حسنین دا ہے بابا حسنین دا ہے بابا ایدی مثل ہو نہیں علی دا کوئی جور نہیں ایک مرتبہ حضرت مولا علی اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ سامنے جنگل میں ایک شخص اونٹ کی نکیل اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے کہتا ہے اونٹ میرا ہے جس کا اونٹ تھا کہنے لگا اور لڑو نہیں علی ویندہ پہ فیصلہ کرانے آ مولا علی کو چلے گئے کہنے لگے مولا علی آج میں صبح اس جنگل وچ اپنے اونٹ کو چرا رہا سا اے ظالم کہندا ہے اونٹ میرا ہے میں کہنا اونٹ میرا ہے سرکار نظر کرم فرماؤ ساڈا فیصلہ کر دیو آپ نے فرمایا دو ہی مسلمان جے کہنے لگے جی مسلمان جے کہنے لگے دو ہی کلمہ پڑھ دیو کہنے لگے جی دو ہی کلمہ پڑھ دیں آپ نے جو جھوٹے کی شکل دیکھی آپ نے کیا نہیں میں فیصلہ نہیں کرنا تو آنے دو ہی جو ایک جھوٹا ہے تے جیدہ اٹھ سی اور کہنے یار اٹھوں پرے کر علی ناراض نہ ہوئے کہنے لگا یا علی ایک نشانی دسا دیواں جو پوری ہو جاوے تے اٹھ میرا کہنے لگے دس کہنے لگا یا علی ایس اٹھنو حیے ذبح کرو ایرا گوشت علیحدہ کرو ہڈیاں علیحدہ کرو ایرا جگر کڈو جو جگر تے داغ ہوئے اٹھ میرا جگر تے داغ ہوئے اٹھ میرا آپ نے فرمایا رے جلدی کرو اٹھنو ذبح کرو اٹھنو ذبح کیتا ہڈیاں علیحدہ کیتیاں گوشت علیحدہ کیتا آپ نے فرمایا جلدی کرو جگر تو لے آؤ دیکھیا تے جگر تے کوئی چھوٹا موٹا داغ نہیں سی بڑا بڑا پھٹ سی آپ نے جدو دیکھیا آپ نے کیا یار اتنو کی میں پتا کہہ رہے جگر تے پھٹے کہنے لگا مولا علی اسی خاندانی اٹھ پالن والے لوگ ہیں ایک مرتبہ اس اٹھ دی تاچی نے ایک بڑے ہی خوبصورت بچہ دیتا سارے گاؤں والے دیکھن نو آئے کسے بد نظرے دی نظر لگ گئی دوڑی پہ نائی جانا شروع ہو گئی میری گھر والی مشورہ دیتا کہ اینو حیے ذبح کر دے میں انہوں ذبح کرتا اینی دیچ میرے بابا آئے میرا گرے بان پکڑیا پہلی مرتبہ تے کہنے لگے اوہ ظالمہ ایک ہی کرنا پہ آئی تے میں کیا کیری گل بابا جی کہنے لگے کتا ٹھیک ہی مگر خیال کر پیو سامنے کھڑا تے پتر کو ذبح پہ کرنا ہے دیکھ اور جگر چداغ پہ گیا کہنے لگا مولا علی خدا دی قسم منو اسی پتا کہ جانورانو بھی پت پیارے ہونے کہنے لگے دیکھ تیری وجہ تو جو اس اٹھتی آنسو ہوئے اور ایک جگر تے داغ پہ گیا ہے تے منو میرے بابے دی گالی یاد سی اے میرے اٹھتی نشانی سی مولا علی کہنے لگے کہ جا قمر حسین نو لے کے آ مولا حسین نو بلایا گیا
آپ نے فرمایا اے حسین جدوں تے تیرے نانا اس دنیا تو پردہ کر گئے، جدوں تے تیری اماں اس دنیا تو پردہ کر گئی، میں کدی تینوں حکم نہیں کیتا، آج حکم کرنا وا پورا کرے گا؟ آپ نے فرمایا بابا حکم کرو۔ کہنے لگے اپنے سینے تو کرتا ہٹا۔ مولا حسین نے اپنا کرتا ہٹایا۔ مولا علی کدی آپ دا سینہ چومدے نے، کدی آپ دیا گلاں چومدے نے، کدی پیشانی نو چومدے نے تے زارو قطار روندے نے۔ تے کسی نے پوچھیا اے مولا علی روندے کیوں ہو؟ عاشقاں دی گل جے۔ کہنے لگے مولا علی روندے کیوں ہو؟ کہنے لگے یار اے اٹھ سی اے حسین، اے اٹھ سی اے حسین نہیں سمجھ آئی، سمجھا دینا۔ کہنے لگے اے اٹھ دے سامنے، جانور دے سامنے بچے کو ذبح کیتا گیا اور یہ جگر تے داغ پہ گیا۔ دیکھو جدو میدان کربلا ہوئے گا، حسین میرا شیر ہوئے گا، ایرے سامنے ایرے بچیاں نو شہید کیتا جائے گا، تے ایرے تے کی گزرے گی؟ اور اٹھ سی اور جگر تے داغ پہ گیا، تے سوچو میرا حسین آپ بچیاں نو شہادت آستے میدان کربلا لے کے جائے گا۔ سامعین محفل دیکھیے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کا وقت نہیں بلکہ آنے والے وقت کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر قسم کا علم موجود ہے، اس لیے آپ کو علم کا دروازہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔